السلام علیکم دوستوں، میں سید حفیظ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الجنت حکمت میڈیا۔ جی عید کے دن گزرے ہیں، گوشت تو ابھی فریزرز میں فریجوں میں ماشاءاللہ گوشت فریز ہو چکا ہے، اور روز کبھی کوئی چیز پک رہی ہے، کبھی جناب مٹن بریانی پک رہی ہے، کبھی بیف بریانی پک رہی ہے، مٹن پلاؤ پک رہا ہے، بہت ساری چیز مٹن کڑھائی، بہت ساری ایسی چیزیں سیکھیں کھائی جا رہی ہیں، مزے اڑائی جا رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا نسخہ دوں، زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے جن کا یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے ان کو نقصان دیتا ہے، جن کا کولیسٹرول بڑا ہوتا ہے ان کو نقصان دیتا ہے، اور جن کے معدے کا مسئلہ آلریڈی ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ بڑے مسائل ہیں۔ السر معدہ کے جو مریض ہیں، معدے کا السر ہے ان کو بڑا نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ اس طرح گوشت کھانے کے ساتھ معدے میں ورم پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ جن کا معدہ کمزور ہے اور زیادہ گوشت کھاتے ہیں، بعد میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، اومیپرازول کھائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں کھائی جا رہی ہیں۔ تو میں آپ کو آج ایک تو سب سے پہلی بات ہے جناب، احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں پیٹ اپنا ہے، حساب کے ساتھ کھانا چاہیے، تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا سنت کے مطابق، یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے مفید ہے۔ تو ہم آج آپ کو بتائیں گے زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے، زیادہ چٹپٹے مسالے کھانے کی وجہ سے، جنک فوڈ اور یہ فاسٹ فوڈ استعمال کرنے کی وجہ سے معدے کے اندر جو ایسیڈیٹی تیزابیت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ایسڈ بن جاتا ہے، ایسیڈیٹی ہو رہی ہوتی ہے، گلے تک جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہوتی ہے، کھانے والی نالی میں فوڈ پائپ میں جلن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو گوشت کھانے والے حضرات متوجہ ہوں، اور فاسٹ فوڈ کھانے والے حضرات، اور جن کو معدے کے آلریڈی بہت سارے پرابلم ہیں، ان دنوں میں خاص کر وہ ہمارا یہ نسخہ بنائیں اور ہمیں ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ بنائیں گے، استعمال کریں گے، اس کے ساتھ آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، گوشت کھانے کے باوجود آپ کو ایسیڈیٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے جناب؟ 3 چیزیں ہیں، انتہائی آسان، آپ کو پتہ ہے ہم بہت لمبے چوڑے نسخے تو بہت کم ایسا ہے کہ آپ کو بتائیں، مختصر سے نسخے آپ کے لیے ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ آپ نے 3 چیزیں صرف لینی ہے جناب۔ آپ کے گھر میں چینی تو موجود ہوگی، ٹھیک ہے جی، چینی آپ لے لیں، 100 گرام لے لیں جناب چینی، اور اس کے علاوہ کشنیز آپ کے گھر موجود ہوگی۔ کشنیز کہتے ہیں سوکھا دھنیا، خشک دھنیا، وہ دھنیا سوکھا ہوا لے لیں جناب، خشک دھنیا، وہ بھی 100 گرام لے لیں۔ تیسرے نمبر پہ ملٹھی، امید ہے گھر میں موجود ہوگی، اگر نہیں ہے کچن میں موجود تو قریبی پنساری یا کسی بھی عام دکاندار سے لی جا سکتی ہے، کریانہ سٹور سے بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ملٹھی جا کے 100 گرام لے آئیں۔ یہ تینوں چیزیں، چینی، ملٹھی، 100 گرام لینی ہے، اور خشک دھنیا 100 گرام، تینوں چیزیں 100 گرام لے کے ان کا صفوف پاؤڈر بنا کے گرائنڈ کر کے گھر میں مکس کر کے برابر وزن رکھ لیں۔ تو آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کھائیں، گوشت وغیرہ کھائیں، یا جس کے ساتھ آپ کو ایسیڈیٹی بڑھتی ہے، گوبھی کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چنے کی دال استعمال کر لیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، ایسی چیزیں جس کے ساتھ آپ کو ایسیڈیٹی کا جو ہے وہ پریشر یا ایسیڈیٹی زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے، اور آپ زیادہ فوڈ پائپ میں جلن بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ کیا کریں؟ کھانے کے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ بعد، ٹھیک ہے جی، 1 چمچ صبح، 1 چمچ دوپہر، 1 چمچ شام، ٹی سپون آپ نے لینا ہے، یہ پانی کے ساتھ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اگر دودھ گھر میں موجود ہے اس کے ساتھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ایسیڈیٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس طرح استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر چینی سے ہٹ کے ان 2 چیزوں کا قہوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ ٹیسٹ کے لیے آپ اس میں اناردانہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اناردانہ جن کو آلریڈی ایسیڈیٹی ہے وہ استعمال نہ کریں، وہ سفید زیرہ استعمال کر لیں، چھوٹی الائچی کا استعمال کر لیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، چینی، خشک دھنیا اور ملٹھی، اس کا صفوف بنا کے رکھ لیں۔ صبح دوپہر شام آپ ٹی سپون ایک جو ہے وہ دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ ایسیڈیٹی آپ کو کھانے کے بعد نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور صرف ایسیڈیٹی کا فائدہ نہیں ہوگا، جن کو پیشاب میں جلن ہوتی ہے، پیشاب میں جلن بھی انشاءاللہ ان کو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جن کے معدے میں ورم آ چکا ہے، ان کا ورم بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ بڑی جلدی ریکوری کی طرف جائے گا۔ اور جن کے دل کی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، گوشت کھانے کے بعد دل گھبراتا ہے، ان کا دل بھی انشاءاللہ نہیں گھبرائے گا۔ یہ بہت زود ہضم، بہت اچھی چیز ہے، اس کو بنائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کا میزبان سید حفیظ گیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔